الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ جَاءَتْ رَسُولُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَاهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قالت یا ویلتا آلد وانا عجوزا وهذا بالی شیخا ان هذا لشیء عجیب قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود۔ اور بلا شبہ ہمارے بھیجے ہوئے آئے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر۔ انہوں نے کہا آپ پر سلام ہو۔ آپ نے فرمایا تم پر بھی سلام ہو۔ پھر آپ لے آئے جلدی سے بھنا ہوا ایک بچھڑا۔ پھر جب آپ نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ نہیں بڑھ رہے کھانے کی طرف تو انہیں اجنبی خیال کیا اور دل ہی دل میں ان سے اندیشہ کرنے لگے۔ فرشتوں نے کہا کہ ڈرے نہیں، ہم کو بھیجا گیا ہے لوط کی قوم کی طرف، اور ان کی بیوی جو آپ کے پاس کھڑی تھی وہ ہنس پڑی تو ہم نے خوشخبری دی ان کو اسحاق کی اور اس کے بعد یعقوب کی۔ تو انہوں نے حیرت سے کہا کہ کیا میں بچہ جنوں گی جبکہ میں بوڑھی بانجھ عورت ہوں اور میرے شوہر بھی بہت بوڑھے ہیں؟ بلا شبہ یہ عجیب سی بات ہے۔ فرشتوں نے کہا کیا تو تعجب کرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں تم پر، اے ابراہیم کے گھر آنے والو۔ بے شک وہ ہر طرح بڑی تعریفیں کیا ہوا اور بڑی شان والا ہے۔ اور پھر جب دور ہو گیا ابراہیم سے خوف اور مل گئی ان کو خوشخبری تو ہم سے جھگڑنے لگے قوم لوط کے بارے میں۔ بے شک ابراہیم بڑے رحم دل اور بردبار اور ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اے ابراہیم اس بات کو رہنے دو، بے شک آ گیا ہے تیرے رب کا حکم اور ان پر آ کر رہے گا عذاب نہ ٹلنے والا۔ اس سے پہلے آپ نے سنا کہ کس طرح قوم سمود نے اللہ تعالیٰ کے نبی صالح کا حکم نہ مانا اور اونٹنی کو قتل کر دیا، جس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ایک فرشتے کی چیخ کی صورت میں ظاہر ہوا۔ منکرین کے دل پھٹ گئے اور اس طرح نیست و نابود ہو گئے کہ گویا وہ یہاں بسے ہی نہ تھے۔ باقی صرف وہ لوگ رہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت اختیار کی۔ پھر زمانہ گزرتا گیا یہاں تک کہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں پھر لوگوں کو گمراہی اور فحاشی میں شیطان نے مبتلا کر دیا۔ آج کے فرمان میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ جب حضرت ابراہیم کی عمر 100 سال کے قریب تھی اور آپ کی بیوی حضرت سائرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی چچا زاد تھیں 90 سال کی تھی اور اس وقت تک ان کو اولاد نہ ملی تھی، انہوں نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی اولاد دیکھی، یعنی حضرت اسماعیل کو، جن کی وجہ سے ان کو بہت رنج تھا۔ حضرت ابراہیم مصر شہر سے ہجرت کر کے یروشلم آ گئے تھے اور آپ کے چچا زاد بھائی حضرت لوط جو آپ پر ایمان لائے تھے اردن کے کنارے سدوم میں ٹھہرے۔ لوط کی قوم گمراہی کی حدیں توڑ چکی تھی، جس طرح پہلے ان کا ذکر ہو چکا ہے۔
کہ وہ لڑکوں سے غلط خیال رکھتے تھے، اور اس عادت سے اللہ تعالیٰ بہت ناراض تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے حضرت ابراہیم کے ہاں خوبصورت لڑکوں کی شکل میں بھیجے۔ حضرت ابراہیم چونکہ بہت مہمان نواز سے جلدی سے ان کے لیے بھنا ہوا بچھڑا لائے، لیکن جس وقت حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ وہ کھانے کو ہاتھ نہیں لگا رہے تو اس پر حضرت ابراہیم کو ان سے خوف محسوس ہوا کہ یہ لوگ اجنبیوں جیسے ہیں اور مخالف ارادہ رکھنے والے معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ عربوں میں یہ عادت تھی کہ جس کو نقصان پہنچانا ہو اس کا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ حضرت ابراہیم کو اس طرح پریشان دیکھ کر فرشتوں نے کہا کہ آپ نہ گھبرائیں، ہمیں حضرت لوط کی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، آپ کو صرف یہ خوشخبری سنانی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اسحاق عطا فرمائے گا اور پھر اسحاق کو یعقوب عطا فرمائے گا۔ اس وقت آپ کی بیوی پاس کھڑی تھی اور یہ خوشخبری بیوی کو مخاطب کر کے اس لیے سنائی گئی کہ اولاد کی ضرورت حضرت سائرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھی۔ حضرت ابراہیم کے ہاں تو پہلے ہی حضرت اسماعیل موجود تھے۔ اس پر حضرت سائرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہوا کہ میرے ہاں بچہ کس طرح ہوگا، میں 90 سال کی بوڑھی اور خامد 100 سال کا بوڑھا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی عجیب مہربانی ہوگی۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ اے نبی کے گھرانے والو، تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت ہو، یہ تو تم کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم سے جب خوف دور ہوا تو عرض کی، یا اللہ، جس بستی میں اللہ تعالیٰ کے بندے ہوں ان پر تو عذاب بھیجے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں۔ عرض کی ایک بندہ تو؟ پھر فرمایا کہ پھر بھی نہیں۔ تو آپ نے عرض کی کہ وہاں تیرا نبی حضرت لوط تو ہے، حکم ہوا اس کو وہاں سے اس کے فرما برداروں کے نکال لیا جائے گا اور پھر عذاب ہوگا۔ اب عذاب ان کا مقدر ہو چکا ہے، یہ ضرور اترے گا اور یہ ٹل نہیں سکتا۔ آپ اس کے رکنے کے متعلق بات نہ کریں، اس فرمان میں جو ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ حضرت سائرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 90 سال کی عمر میں اور حضرت ابراہیم کو 100 سال کی عمر میں حضرت اسحاق عطا فرمائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیشہ سوالی بن کر رہنا چاہیے۔ تیسری یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ سے التجائیں پیش کرتے ہیں جس طرح جھگڑا ہوتا ہے، اور یہ محبت اور کمال اطاعت میں ہی ممکن ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم کے متعلق فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے حضرت لوط کے بارے میں جھگڑا کیا، بار بار التجا بڑے زور سے کی۔ چوتھی یہ بات کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا بندہ اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے والا ہو وہاں عذاب اس وقت تک نازل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو وہاں سے نکال نہ لیا جائے۔ جو بدبخت ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بندے کو اپنے گروہ سے نکال دیتے ہیں اور اپنے اوپر عذاب کا راستہ ہموار کرتے ہیں۔ عذاب میں شامل صرف وہ نہیں ہوتے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے نہیں، عذاب میں شامل صرف وہ نہیں ہوتے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے نہیں، بلکہ جو لوگوں کو گناہوں سے منع نہیں کرتے، خاموشی سے ان کی غلط کاریوں کو دیکھتے رہتے ہیں، وہ بھی عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ سامعین کرام، یہاں پر یہ ہدایت ملی کہ عذاب سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول سے نسبت قائم رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اجازت رکھتا ہے کہ وہ ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھگڑا کر کے ان کو معاف کرائے۔ گویا اس فرمان میں بھی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت بیان کی گئی۔ حضرت لوط جن کی حضرت ابراہیم کے ساتھ نسبت تھی، جن کی وجہ سے حضرت ابراہیم کو غم تھا، اللہ تعالیٰ سے ان کی نجات کی دعا پرزور طریقے سے کی جسے جھگڑا بیان کیا گیا، لیکن یہ حق وہی رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے رسول یا ان سے نسبت رکھتے ہیں۔ گویا نسبت کی بڑی برکتیں ہیں، اسے حاصل کرنا چاہیے، اور اسے حاصل کرنے کے لیے سینوں کو یاد الہی سے صاف کرنا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔